حضرت عباس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضور علیہ السلام کا نامی سنے آپ کی سیرت مطہرہ کی چند احوال سنے تو دل کی محبت پیدا ہوگی. جب دل کی محبت پیدا ہوگی نا تو حالات کی میں جناب حضرت عباس کرنی چھوٹی عمر والد کا سایہ سچ اٹھ گیا، ماں مدینہ ہو گئی. حضرت عباس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ گٹھلیاں چک کے کھجوتیاں گٹھلیاں کٹھیاں کر کے انہوں نے بیچنا، انہوں نے بیچ کے اپنی پیٹ دیا کبھی بجانی اور اپنی ماں کی خدمت بھی کرنی. پھر آہستہ آہستہ جب اور بڑی ہوئی مزدوری کے اوپر اجرت کے اوپر لوگاں نے اونٹ چراتے اللہ اور اجرت لے کے اپنی نبینا ماں کی خدمت کرتے رہے. گرامی جب سید الانبیاء کے اوپر غائبانہ جس طرح میں اور کسی حضور کے اوپر ایمان رکھنے ایسا دیکھیے جی سرکار کی زیارت نہیں کی اسی بن دیکھی حضور کے نام محبت کرنے والے اسی طرح حضرت عباس بھی دیکھا نہیں لیکن تعلیمات جب پہنچیاں حضور علیہ السلام کے اوپر ایمان بھی لائے اور کمال درجے کی محبت کی. محبت کی میں کی تھی اتنی محبت کہ حضور علیہ السلام کرن والے وہ فرما کے نا آپ چہرہ مبارک اس طرح فرما دے لے اور اس طرح اپنی قمیص اور پھر کیے آپ فرما دے ایک ٹھنڈی ہوا میں اپنے عاشق کی خوشبو محسوس کرنا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے قلب اندر مبارکہ کے اندر ایک کیسٹ چلتی پہ پئی اصلا بھی اپنا سارا کچھ قربان کر کے حضور کی بارگاہ کے اندر مقبول نظر ہوئے آپ. یہ کون شخصیت ہے کہ حضور کی بارگاہ سے آئے بھی نہیں لیکن کریم آقا علیہ السلام کو اپنے اس سچے عاشق کے نال اتنی محبت کہ آپ اس طرح رکوع کر کے فرمان بیٹھتے اللہ. جب وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب عمر فاروق کے قلب اندر مبارک پر دیکھیا نا فرمایا عمر دل کے خیال کیا ہوتا ہے کہ اس عاشق صادق کی زیارت کون کرے گا. میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا اے میرے عمر وہ زیارت تسی ضرور کرو گے اور میرا علی بھی وہ زیارت ضرور کرے گا. تو وقت آیا باہر آخر کے بات موج کر مکمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور بات کی خدمت کے اندر اللہ ہم آپ اپنے رات کو شام پہلے اونٹ چراتے ہوئے دن اور پھر شام واپس آ کے اپنی ماں کی بارگاہ کی جہاز رکھ دیں. تمام تفصیل خود ماشاءاللہ سمجھدار ہو کہ جو اکھا تو معذور ہو جائے پھر انہوں دوسرے کا سہارے کی کس قدر ضرورت ہے. تو جناب حضرت عباس اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کے اندر خوشحال ہیں خدمت کے اندر مصروف ہیں. بالآخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ماں کی کل بیٹھے ہوئے ہیں اس سرد ہوا میں ماں نے بچیا تیریاں سرد ہوا کی وجہ عرض کی تھی اما جان سید الانبیاء کی زیارت کا شوق اس قدر غالب آ گیا ہے کہ سرد حال ہی کرتی ہے لیکن بے بصیر آپ کی خدمت بھی ضروری ہے اور سید الانبیاء کی زیارت بھی ضروری ہو گئی ہے. انہوں نے بغیر چارہ نہیں. نوجوانوں ذرا توجہ فرمانی. ماں نے حکم فرمایا بیٹا نہیں کر جا سیدھا گھر جا بھی سید الانبیاء کی زیارت کر کے واپس آ جائی. حضرت عباس کرنے چلے حضور کی آستانہ مبارک کے پہنچے. آستانہ مبارک کے اوپر دستک دیتی غلامانہ انداز نال عرض کیتا میں سید الانبیاء کی زیارت واسطے آیا ہوں. اندر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آواز دیا نے
پردے دے اندر کون ہے عرض کیتا میں حضور دی زیارت واسطے آیا وا اندروں جواب آتا ہے حضور گھر دے اندر نہیں کریم آقا علیہ السلام نے مسجد چلے اللہ سب زیارت نصیب فرمائے مسجد کے حجرہ عائشہ کو سجدہ کہ سید الانبیاء آرام فرما رہے ہیں کوئی اتنا دور نہیں لیکن ماں کا حکم کسی سیدھا آ جانا ہے کہ گھروں واپس آ جانا ہے ان ماں کا احترام ماں کی محبت اور ادھر سید الانبیاء کی زیارت اشرف اور ماں کے حکم کی تعمیل کیے احترام ہے مسجد جمعے گئے حجرہ مبارک تو ہی واپس چلا گئے جب واپس گئے تو حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق سعدی کی خوشبو پائی سید الانبیاء فرمایا ایسا کیا کوئی دروازے پہ آیا عرض کی جی سنیا ہاں ایک کامنے والا آیا اس اپنا نام عبیس دسی آئے وہ اپنی زیارت واسطے آیا میں مسجد والے بیٹھے آئے لیکن وہ شاید مسجد کے اندر نہیں گئے ایک واپس چلا گئے نہیں سید الانبیاء مسکرا کے فرمایا عائشہ تم معلوم ہے وانے والا کون سی ہونے والا میرا سچا عاشق عبیس جب ماں کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے نا ماں نے پوچھا بیٹا حضور کی زیارت کر رہے ہو عرض کی جی سونیا کہ مجال نہیں میں آپ کا حکم سی گھر جانا ہے میں گھر گیا پتہ چلیا حضور مسجد کے اندر نے میں مسجد کے گیا نہیں کیونکہ آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے وقت گزرتا گیا درد بڑھتا گیا جیسے صاحبان حضور دی بارگاہ کی ایک بار زیارت کر کے آئے میں انہوں نے سوال کرنا اپنے ایمان کا دسو پہلے نالوں درد زیادہ ہے کہ نہیں ہے پہلے نالوں درد زیادہ ہے کہ نہیں کہ اللہ پھر بلائے بار بار بلائے اللہ اکبر آج پوچھیا بیٹا کون تیری سرد ہامانی وجہ عرض کی اما جان ہونتے اگے نالوں میں درد بڑھ گیا ہے شوق زیارت بڑھ گیا ہے ماں حکم فرمائے بیٹا تم معلوم ہے میں نبی نامہ میری معذوری بہت زیادہ ہے تیرے بغیر میرا گزارا نہیں پر جا میں تمہیں اجازت دینی ہے ہم سیدھا مسجد کے اندر جائیں پھر مسجد تو واپس آ جائیں جب حضرت عبیس مسجد کے اندر حاضر ہوئے پتہ چلیا کریم آقا علیہ السلام آج اپنے گھر کے اندر تشریف فرما لے مسجد تو گھر نہیں گئے کیونکہ ماں کا حکم ہے سیدھا مسجد جائیں پھر واپس آ جائیں ماں دی حکم ادھوری نہ ہوئے ماں دی نہ فرمانی نہ ہوئے ماں دے احترام کے مرفت بنایا جائے جب پھر واپس گیا ماں پوچھا بیٹا زیارت کر رہے ہیں سونے نبی اس کی کہ مجال نہیں اج سرکار مسجد چلی سے بلکہ اپنے گھر کہ میں گھر نہیں گیا کیونکہ آپ کا حکم ہے اللہ تھوڑی توجہ فرماؤ سوچو جیسے اتنی مسافت تو بعد پھر بھی اگر محبوب کی زیارت نہ ہوئے تو پھر بندے دے اس سے اگر جڑا محبت کرنے والا ہے ان کی کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ماں کی بات میں عرض کی تھی اما جان یہ جڑا میں تہاڈا ادب کرنا احترام کرنا محبت کرنا یہ دا کوئی سیلا بھی ملے گا ماں نے فرمایا بیٹا کیوں نہیں یہ دا سیلا یہ ملے گا ساری کائنات سید الانبیاء بلے ویکھ دیے لیکن سونا کریم تیرے بلے ویکھے گا کس بات کا سلا ہے اسی جان گرامی کہ ماں دے ادب دا ماں دی احترام دا ماں دی خدمت دا سلا ہے ماں ادھی رات اٹھنے والی تہجد کا وقت ماں نے سر سجدے تے رکھیا عرض کی تھی مولا ان چٹے والا دا واسطہ
وفادار بیٹا مولا کرم نوازی فرما دے. مالک نے کیسی کرم نوازی فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری ایام میں تیری ماں کا علیہ السلام اپنے جبہ مبارک عطا فرمایا. جبہ مبارک عطا فرمایا میرے پیارے عمر کہ میرے پیارے علی ان تواڈے کو امانت ہے. یہ میری آواز تک پہنچانا ہے, یہ جبہ بھی پہنچانا ہے, سلام بھی دینا تو قیام بھی دینا. یہ وسیلہ ہے جرا رب کریم ماں کی خدمت, ماں کے اکرام, ماں کے احترام کا رب کائنات عطا فرمائے. قیام کی یہ باعث میری امت کی بخشش واسطے دعا کریں. کون عباس ہے جو بھی سنتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک گزار دے کہ وہ ہوئی عمل فرماتے ہیں. آپ نے سنیا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کو پتھر مارے گئے تو آپ بچے فرماتے ہیں بچے ہو چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے نا انہوں بھی مارے کرو تاکہ محمود یہ بھی سنت ادا ہو جائے. بڑے بھی مارنے کہ جسم جو خون نکلے گا میرا وضو جاتا رہے گا. اللہ اور حضرت عباس کرنا جب حضرت رسول رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اوصاف صحابی اتباع کے اندر بیان فرمائے ویسا اساں سن لے. حضور فرمایا کہ سچی ہتھیلی کے اندر سفید داغ ہوگا جڑا بیماری کا نہیں پتہ برس دادا وہ نہیں قدرتی ہتھیلی کے اندر وہ سفید رنگ کا دائرہ ہوگا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حکم کے مطابق کریم آقا علیہ السلام سے جب مثال پاک ہو گیا نا ظاہری جواب جناب کریم آقا علیہ السلام پردہ فرمایا تو دونوں صاحب کے پشتیا جب اتنے پہنچے نا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کدھر فرمایا انجھے عباس نام دا حضور دا ایک عاشق لوگ کہتے ہیں انجھے کے عاشق کے کوئی نہیں دیوانہ ضرور ہے. وہ دیوانہ لوگ حسن کے روتا ہے لوگ رو تو ہستا ہے. تو تسی انہیں دونوں مسافت طے کر کے اس دیوانے کی زیارت واسطے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شان کی معلوم اللہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب پتہ کر دیا میرے عزیز اسی ہوتے پہنچے کہ حضرت عباس اپنے اونٹاں نوں چراندے نے پے. حضرت علی گرامی جناب عمر فاروق فرماتے ہیں اساں ویکھیا جی جناب عباس ہاتھ بنے ہوئے نے اللہ کی بارگاہ کے اندر معروضات پیش کر رہے تھے, اللہ کی عبادت کے اندر مصروف نے. آپ نے اونٹ فرشتے پہ چراتے تھے. جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں جب اساں عباس کے نال ملاقات کی تھی حضرہ انکساری اس بڑے ادب کے نال عرض کیتا کدھر تنو غلط فہمی تے نہیں میری کی حیثیت کون عباس کہ سید الانبیاء دا مرتبہ دے مقام کدھر تنو غلط فہمی تے نہیں ہوگی. جب سلام دے واسطے جناب حضرت عباس ہاتھ کی بڑھایا نا تو دیکھیں جناب امیر المومنین عمر فاروق آپ کی ہتھیلی کے اندر وہ دائرہ گول سفید رنگ دا تو فرد محبت دے نال چومنے. آج لوگ کہتے ہیں یہ اللہ والے دے ہاتھ چومنے ولیاں دے ہاتھ چومنے کتنے نے اور فتوی لگا کر والے ویکھ لیں ذرا تو غور دے نال ایک کام امیر المومنین عمر فاروق بھی کیتا ہے. فرد محبت دلال جناب عباس کا ہاتھ پکڑیا اور بوسا لیا. عزیزان گرامی جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب امیر المومنین حضرت علی سے خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا جوکا پیش کیتا حضور کا سلام پیش کیتا اور پیغام دیتا ہے عباس میری امت واسطے دعا کرتا. جناب عباس نے اللہ اکبر جمعہ مبارک لیا تو کچھ فاصلے چلا گیا جو باقی رکھیا تو جمعے کے توسل جنال سید الانبیاء دے وسیلہ جنال عزیزان گرامی حضرت عباس دعا شروع کر دی. کچھ وقت گزریا تو بچو آواز دے دی تھی امیر المومنین
جب آواز دی نا تو سر سجدے جو اٹھایا تے سب لہجے دے نال عرض کی تھی حضور اگر آواز نہ دینی ہو تو میں اس وقت تک سر سجدے تو نہیں سی اٹھانا جب تک رب کریم حضور کی ساری امت کی بخشش عزیزانی گرامی یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ یہ محبت رسول کا صلہ ہے، یہ اپنی والدہ کے نال کمال احترام محبت خدمت کا صلہ ہے۔ عزیزانی گرامی دل دل کر احترام ہو گئے ظاہری اعتبار کے نال پھر احترام اپنے والدین کا کیتا جائے کہ میرے بھائیوں کی رائے کا نہیں کبھی رائے کا نہیں سیدھا کی بے خبر یہ چیزاں کچھ عرض کی نے اپنے والدین کے واسطے دعائے مغفرت یہ عمل کر کے دیکھ لو تنگی دور نہ ہو، اپنے ماں باپ کا احترام کر کے دیکھ تب اگر عزت نہ ملے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں تو اپنے ماں باپ کا دل احترام کر جب احترام کر رہا کے تو انسان کے انسان رب کی ساری مخلوق تیرا احترام کرے بشرط کہ خالص اللہ میں اپنے ماں باپ کا احترام اینا کو مال حاصل کرنے واسطے کسی بھی کرنے ہیں جب ماں باپ کو مال ہے نا تو ساری اولاد کبھی کی میرا ہے جیسے ماں باپ اللہ اکبر غریب نے انہیں کوئی کچھ نہیں دینے واسطے تو پھر ایک کبھی کا دے رہا ہے دوسرا کبھی کا دے رہا ہے حتیٰ کہ بیچارہ گندگی دے اندر جو تھوڑے آوے گا اللہ معاف فرمائے تو صاف کرنے والا نہیں ہوگا لیکن میں شاید